علیکم. آفاق فاروق کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں. پہلے تو وہی ریکویسٹ، پلیز ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل. 3 موضوع ہیں آج. ایک تو امریکہ سے پاکستان ویکسین فائزر سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. دوسرا ہے، اس کا عنوان رکھا ہے میں نے فیئر آف دی مسنگ. ایک فیمو، ایک ٹرمنالوجی ہے جو ینگ جنریشن میں بہت یوز ہوتی ہے. پاک امریکہ ریلیشن کے اینگل سے تھوڑا سا اس پہ گفتگو کریں گے. اور تیسرا ہے جو پاکستان میں افواہیں ہیں، جو انتشار ہے، سوشو پولیٹیکل انارکی، میں تو کہوں گا کیوس کہہ لیں آپ، اس حوالے سے جو خبریں ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو پہلے آتے ہیں ویکسین پر. یہاں جو بہت سارے پڑھے لکھے پاکستانی تو یقیناً جانتے ہیں، اور جو امریکہ سے ٹچ میں ان کو بھی پتہ ہے کہ امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن ہے، اپنا کے نام سے مشہور ہے. یہ پاکستان سے باہر دنیا میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، مگر پروفیشنل آرگنائزیشن ہے. 50C13. یہ نان پولیٹیکل ادارہ ہے بیسکلی، مگر پاکستان کی بہت ہیلپ کرتا رہتا ہے. اور پاکستانی کمیونٹی نارتھ امریکہ میں بھی بہت پاپولر ہے، مگر کسی کمیونٹی سروسز کے اینگل سے نہیں، اپنے اسٹیٹس کے اینگل سے. پاک یو ایس ریلیشن میں اس کا بڑا کردار رہا ہے. اب تو نہیں ہے، انڈیویجول بہت ہے، مگر اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی بالکل نہیں ہے. تو میرے مصدقہ ترین ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کے جو ہیلتھ منسٹر اور جو ایڈوائزر ہیں ٹو دی پرائم منسٹر، شوکت خانم کی بھی ہیڈ ہے فیصل سلطان، انہوں نے اپنا کے نئے پریزیڈنٹ ڈاکٹر خالد رضوان کو کال کر کے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں حالات بہت سنگین ہیں، خراب ہیں، اور ویکسین نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ فائزر سے، میڈرونا سے، موسٹلی فائزر سے کہ اگر کوئی ڈیل ہو جائے، اور ہم قیمت دے کر بھی خریدنے کو تیار ہیں. کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ چائنیز جو ویکسین آ رہی ہے وہ 60% اس کا جو بتاتے ہیں کہ افیکٹو ہے وہ. تو اور پھر لوگ ڈرتے ہیں چائنیز چیزوں سے، اور پھر رشین جو ہے وہ اس سے بھی لو بتاتے ہیں، اور لوگوں کا ٹرسٹ کم ہے. اور پھر برطانیہ سے بھی کوئی پراپر نیگوسیشن نہیں ہو سکی ہے. ساتھ میں جانسن اینڈ جانسن جو دوسری مونیدس کا، جو مجھے تو صحیح سے اس کا نام بھی نہیں یاد آ رہا، کہ اس کے حوالے سے جو کلاٹ کی کہانیاں آئی ہیں، حالانکہ ملینز میں 3-4-5 لوگوں کی. امریکہ میں جانسن مجھے بھی لگی ہے بند ہو گئی تھی، مگر پھر دوبارہ اوپن کر دیا اس کو. تو اس سلسلے میں جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اپنا نے رابطہ کیا تو کہا گیا کہ دیکھیں یہ آپ کا ایمبیسڈر پرپوزل لے کر آئے، پھر اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس پہ گفتگو ہو رہی ہے ابھی، اور کہتے ہیں کہ منڈے کو اس پہ کوئی پازیٹیو اور فروٹفل گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے. مگر یہاں ایک بڑی عجیب خبر ہے، انڈین میڈیا اسے بہت اچھال رہا ہے، بڑا پروفیشنل اور بڑا میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں اس خبر کو دے رہے ہیں کہ فائزر نے لیٹن امریکہ جو ساؤتھ امریکہ کہلاتا ہے، اس کے 9 ممالک سے فائزر کی ڈیل کی بیچنے کی. ان ممالک میں نام ہے جی چلی ہے، برازیل ہے، نہیں برازیل سے ابھی نہیں ہوا، کہ چلی ہے، کولمبیا ہے، ایکواڈور ہے، کوسٹاریکا ہے، یوروگوئے ہے، اور ڈومین ریپبلکن ہے، پاناما ہے، پیرو ہے. اس طرح کے ملک ہیں چھوٹے چھوٹے. اور ساتھ میں ارجنٹینا اور برازیل سے بھی کوشش کی، مگر انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ حکومتوں سے فائزر جو ہے نا بلنگ کر رہی ہے، رینسم طلب کیا جا رہا ہے. ایک ویکسین میکر ریاست سے کلیٹرول کے طور پہ جو کلیٹرول مانگا جا رہا ہے، اس میں آرمی انسٹالیشن، سرکاری بلڈنگیں، اور پارلیمنٹ سے نئے قانون کہ اگر کوئی سو ہو جائے تو اس کی ذمہ داری. یہ تو امریکہ میں بھی ہے، خیر یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ ویکسین بھی بنا کے دیں پھر سو بھی برداشت کریں اگر کوئی ری ایکشن وغیرہ ہو جائے. تو بڑی خوفناک خبریں ہیں کہ انٹرنیشنل فنڈ قائم کیے جائیں کہ اگر جو ری ایکشن کے حوالے سے اگر بہت زیادہ سو آ جائے تو کیا ریاست افورڈ کر سکے گی، نہیں کر سکے گی، اور وہ فنڈ انٹرنیشنل اکاؤنٹس میں رکھے جائیں. تو ارجنٹینا اور برازیل نے تو آلموسٹ اس وقت منع کر دیا ہے. اب کیا یہ شرائط پاکستان بھی جائیں گی؟ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا.
اور اگر یہ شرائط جائیں گی تو کیا پاکستان ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ اس پارلیمنٹ میں لے جانا پڑے گا، اور پارلیمنٹ کیا مان جائے گی؟ اور جو ہماری سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے تیاری تو کوئی نہیں، میں تنقید نہیں کروں گا کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہمیں تو بم بنانے سے ہی فرصت نہیں ہے، اور آپس کی لڑائیوں سے ہی ٹائم نہیں ملتا جو عام آدمی کی سہولت، اس کی زندگی، اس کے مسائل پر توجہ دے سکے۔ تو یہ جو ویکسینیشن کی کمپنیاں ہیں، اگر یہ اتنے خوفناک مطالبات پیش کرتی رہیں گی تو چھوٹے ممالک تو بیچارے گروی رکھ جائیں گے پورے کے پورے۔ تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ ابھی تو یہ بھی طے نہیں ہوا ہے کہ کتنی ویکسین لینی ہے امریکہ سے۔ کچھ کہتے ہیں 5 ملین کا بگننگ میں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ ہو جائے قیمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، فائزر جو ہے نا ایک سال میں 2 بلین، اس سال جو ہے نا 2 بلین ڈوزز بنائے گی، جو آلریڈی ان میں سے ایک بڑا چنک جو ہے وہ بک چکا ہے، جس کے $15 بلین جو وہ وصول بھی کر چکی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پہ ہوگا۔ مگر 2 بلین ڈوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی کم نہیں ہے۔ دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن 7.6 بلین ہے، امریکنز کو آلموسٹ اب لگ چکی ہے، اور نہیں تو اسٹاک میں موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب دنیا میں کون کتنا خریدتا ہے اور کیا کیا شرائط پوری ہوتی ہیں ویکسین کمپنیوں کی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب میرا دوسرا موضوع ہے کہ جی آپ لوگوں نے خبر دیکھی ہوگی کہ سینٹ میں، امریکن سینٹ میں پاک افغان ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ڈیوٹی فری بل پیش کیا گیا ہے، کہ تاکہ جو وڈرال ہو رہا ہے اس کے بعد افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں مدد حاصل ہو، اور پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا ہو۔ اور یہ ایک ڈیموکریٹ میری لینڈ کے سینیٹر ہیں، ان کا نام ہے کرس ہالین۔ ان کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے والد پاکستان میں کونسل جنرل رہے ہیں، اور یہ وہیں پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، تو پاکستانیوں کے بڑے دوست ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بائی پارٹیزن بل ہے، ایک واشنگٹن کی سینیٹر ہیں ڈیموکریٹ، ان کے وہ ہیں، اور ایک انڈیانا کی ریپبلکن سینیٹر جو ہے، انہوں نے مل کے، تینوں نے مل کے یہ بل پیش کیا ہے۔ تو اس پہ جو پاک یو ایس ریلیشن کو سمجھتے ہیں، یا امریکن سینٹ کو اور کانگریس کو سمجھتے ہیں، یا یہاں کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، اور بل پاس ہونے اور رد ہونے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، میں نے ان میں سے کسی ایک سے پوچھا کہ کیا چانسز ہیں اس بل کے، تو انہوں نے کہا نن۔ میں کیا مطلب، پھر پیش کیوں کیا؟ کہ نہیں کہ دل پشوری بھی ہوتا ہے، ایک اویئرنیس بھی ہوتی ہے، گفتگو بھی آگے بڑھتی ہے، اور بہت زیادہ آپ چانسز لگانا چاہتے ہیں تو 20% لگا لیں، بٹ ناٹ مور دین دیٹ۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس بل کے حوالے سے بڑے متضاد پاکستانی حلقے جو امریکن پاکستانی دعوے کر رہے ہیں کہ اس نے کی کوششوں کا نتیجہ ہے، تو یہ اس کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بڑی سمپل سی بات ہے، یہ بل کرس ہالن کے تھرو ہوا ہے بیسیکلی، اور کرس ہالن کو یہ چیک کر لیں کہ 28 اپریل کو ایک بہت بڑا فنڈ ریزنگ ان کے لیے ہوا، جس پہ $100,000 دیے گئے، اور سینیٹر کو $100,000 بہت بڑی اماؤنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ان کے نام پڑھ لیجئے وہ کون لوگ ہیں۔ جو میجر بندہ ہے وہ مشیگن میں رہتا ہے، اور باقی جو پاکستانی میڈیا میں آتے ہیں ان پہ غور توجہ نہ دیا کریں، وہ تو فومو کا شکار ہیں۔ میں نے کہا یہ بڑی عجیب ٹرمینالوجی آپ نے استعمال کی، فومو، جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا کہ سینس آف مسنگ، تو انہوں نے مجھے درست کیا، انہوں نے کہا سینس آف مسنگ نہیں، فیئر آف مسنگ، کہ کہیں نام پڑا رہے، آتا رہے، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو کہنے لگے کہ جو لوگ یہ کوششیں کرتے ہیں، انہوں نے کالیں بھی کی ہیں مشیگن میں، اور اپنی والنٹیئرشپ بھی کی، پیشکش بھی کی ہے کہ جو مجھ سے ہیلپ چاہیے ہو۔ تو کہنے لگے چھوڑیں ان باتوں کو، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ منظر پہ نہیں آتے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے ہماری کمیونٹی میں کہ ہم نمود و نمائش کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اس بل کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ پاکستان پہ جو ٹریول ایڈوائزری ہے، جس کی وجہ سے پشاور، ایون بڑے بڑے شہر، اس میں امریکنز کو انسٹرکشن ہے کہ وہ نہ جائیں، کہ وہاں تشدد کا خطرہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور امریکہ پاکستان بہت طویل عرصے سے، کوئی 10 سال 8 سال ہو گئے، آپ بلکہ تقریباً 6 سال کہنا یہ کہ جب وہ آپریشن کیا رد الفساد، اس کے بعد سے کہ دیکھیں ہم نے میجر چیزیں کلیئر کر دی ہیں، ہمارے یہاں کرکٹ بھی ہو رہی ہے، اور
بڑے بڑے جلوس بھی نکلتے ہیں. اب وہ کوئی ایسا فیئر نہیں. اور خاص کر ہمارا شہر کوئی پشاور ہے, کوئٹہ ہے, فیصل آباد ہے, لاہور ہے, ان کو تو کلیئر کریں نا جو ہمارے میجر بزنس ہبس ہیں اور جہاں سے ہم کاروبار کرتے ہیں. اگر یہ بھی آپ بند کر دیں گے, ہم آپ کے لائی بھی ہیں, نان نیٹو لائی بھی ہیں, اور ویسے بھی ہم آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں ہر موقع پر. ہم فرنٹ لائن آپ کے فائٹر بھی ہیں. وہ تو گفتگو ہے یہ. تو یہ ابھی آگے بڑھ رہی ہے. اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا. مگر میں یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دوں کہ دیکھیں, پیسے دینے سے یہاں کی سینٹ میں, کانگریس میں 30 سال سے کہہ رہا ہوں, 35 سال سے سننا کسی نے نہیں. میں اب بھی کہوں گا کہ جب تک ہیڈز کا نمبر کلیکٹیولی کہ ہم جمع نہیں کر کے سامنے آتے, اجتماعیت لے کر نہیں آتے, ووٹ کا نمبر نہیں ہے, ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. ہم پیسے دیتے رہیں گے, شور پڑتا رہے گا, نمبر بنتے رہیں گے پاکستان کی حکومت کے سامنے, اور ہم ہیرو بنتے رہیں گے. ہونا کچھ نہیں ہے. انڈیویجول ہم بہت سب کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی, چاہے وہ پاکستانی میڈیا میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں, کر سب رہے ہیں, مگر رزلٹ کوئی نہیں آ رہا. اور مجھے آتا ہوا بھی نہیں لگتا کہ جب تک اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی. کل میرے ایک دوست ہیں, میرے تقریباً 37-38 ایئر ہمارا ریلیشن شپ ہے. ہم بیچلر لائف سے ساتھ رہتے رہے ہیں. راغب مجید یہاں کونسل کے لیے کھڑے ہوئے تھے ڈیلس میں, کوپر کاؤنٹی سے. 580 یا 680 مسلمان ووٹ تھے, شاید اس میں سے 100 بھی نہیں آئے پورے, اور اکثریت پاکستانیوں کی تھی. انڈینز نے آ کر بڑے پیمانے ووٹ دیا. ایون میں نے ایک انڈین کو دیکھا, خاتون کو, کہ جن کے پیر میں فریکچر تھا اور ان کے پٹی اور وہ ایکوپمنٹ بھی لگا تھا, وہ مگر لنگڑاتی ہوئی ہیں ووٹ دینے. مگر ہمارا سینس آف پالیٹکس جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. ہم چیریٹی میں بھی انڈیویجولی کرتے ہیں, کلیکٹیولی کچھ نہیں ہے. اور پالیٹکس میں بھی ہم انڈیویجولی کرتے ہیں, مگر کلیکٹیولی کرنے کو تیار نہیں ہے. وہی بات کہ لڑائی یہ ہے کہ ساڈا بابا ہوتے. پھر میں اپنا سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے پاک پیک کو چھوڑ کر بہت ظلم کیا. آپ کو دوبارہ غور کرنا چاہیے. آپ کے ڈاکٹر ہی امریکن پاکستانی پالیٹکس جو لابنگ ہے امریکہ پاکستان ریلیشن میں, آج بھی آپ ہی لوگ سب سے آگے, مگر انڈیویجولی ہیں, جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. اور آپ کے لوگوں میں بھی لوگ موجود ہیں جو فائدہ اٹھانے کی چھوٹی سی نمود و نمائش کی کوشش کرتے ہیں. بیچارے پیسے وغیرہ تو میں نہیں کہوں گا, یا کہیں بڑا گول ہو, جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اپنی مشینری چھوڑ کر, جو ہیوی مشینری ہے افغانستان میں جا رہا ہے, اسکریپ کرے گا. تو اب اسکریپ کے کھیل میں اربوں کھربوں بننے ہیں لوگوں کے, تو اس کے لیے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں. خیر مجھے نہیں پتا. اب میں اپنے آخری موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو پاکستان میں سوشو پولیٹیکل حالات ہیں, کہ خان کی حکومت ہے اور نہیں ہے, کہ روز آپ کے جج متنازع بنا دیے گئے, آپ کے سیاستدان متنازع ہو چکے, سیاسی پارٹیاں متنازع ہو چکی ہیں, فوج بھی کہیں متنازع ہے, اور نظام چلتا ہوا نہیں لگ رہا. روز خبریں آتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے بجٹ آ جائے تو فارغ کر دیں گے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. اچھا, میں بھی وہ کہتا ہوں جو میں سنتا ہوں. مجھے نہیں پتا, یہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا ہے, خاص کر زرداری کے 5 سال میں, کہ آج حکومت گئی کل گئی. اسی طرح نواز شریف کے دور میں آج حکومت گئی کل گئی, اور اب تو 6 ماہ کے بعد سے ہی ہونا شروع ہو گیا ہے. اور پھر ہماری حکومتیں کرتے بھی کیا ہیں. دیکھیں یہاں بائیڈن آئے, 100 ڈیز کا انہوں نے جو اسٹیٹ آف یونین تو نہیں کہا گیا اسے, مگر جو پارلیمنٹ کے بہت سیشن سے خطاب کیا, سینٹ سے اور کانگریس سے, 1 گھنٹہ 20 منٹ انہوں نے پروف کیا. مثال کے طور پہ ویکسین انہوں نے 100 ملین 100 دن میں لگانے کا وعدہ کیا تھا, 220 ملین لگائیں. پھر اسٹیمولیٹ بل دیا, پھر انفراسٹرکچر کے حوالے سے, امیگریشن کے حوالے سے, مطلب سارے جو انہوں نے وعدے کیے تھے 90% اس پہ ورک کام کیا اور کر کے دکھایا. اور ان کا اپروول ریٹ 66% آیا ہے, جس میں 79% ڈیموکریٹ نے ان کو اپروول ریٹ دیا, 46% ریپبلکن نے بھی دیا ہے جو ان کے مخالف ہیں سیاسی طور پہ, تھاٹ وائز بھی. خاص کر انفراسٹرکچر امیگریشن کے حوالے سے بہت بڑے تعدادات ہیں آپس میں, مگر حمایت کی 46%, which is a big number.
تو پاکستان کی حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انتخابات متنازع کرا دیے جائیں جو ایک خاص مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں کہ جمہوریت اسٹرانگ نہ ہو سکے، لڑائیاں ڈال دی جائیں، تو وہ تو اقتدار بچانے میں لگ جاتی ہیں، انہوں نے کام ہی کیا کرنا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی خالد صاحب کو اتار دیں گے، تو اس پہ ایک میرے سیاستدان دوست نے کمال تبصرہ کیا ہے، وہیں بات ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کبھی ذرا غور سے منظر دیکھو، ساری وزارتیں وہ چلاتے ہیں، سارے محکمے وہ چلاتے ہیں، وزارت داخلہ ہو، خارجہ ہو، فینانس، ٹریجری ہو، اور کوئی وزارت دیکھیں ان کے بغیر اب ہلتی بھی نہیں ہے، سب کچھ انہی کے ہاتھ میں۔ پھر ہر محکمے میں 84 محکمے کے ڈائریکٹ سربراہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے ہیں ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اسپورٹس سے لے کر جہاں تک جائیے وہی سب بیٹھے ہیں۔ انہیں ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ وہ عمران خان کو ہٹائیں گے کہ بقول رضی اختر شوق کے کہ اور کیا مجھ سے تیری کوزہ گری چاہتی ہے، اور کیا مجھ سے تیری کوزہ گری چاہتی ہے، میں یہاں تک تو چلا آیا ہوں گردش کرتا، میں یہاں تک تو چلا آیا ہوں گردش کرتا۔ اب کیا جان لینی ہے بچے کی؟ دیکھیں کنٹرول بھی سارا ہے، رقبوں پہ نہیں، محکموں پہ، وزارتوں پہ، اور بدنام جمہوریت ہے، ناکام جمہوریت ہے۔ ایسا سنہری دور تو ان کے ہاتھ کبھی لگا ہی نہیں تھا، اور نہ لگ سکتا ہے۔ یہ خان ہی تھا جو اتنی اپرچونٹی پرووائڈ کی۔ تو آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔